Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. एक 90 साल के अजीम फनकार का तसव्वुर करें। यानी उनकी हालत इस कदर थकी हारी और लाचार है कि वो किसी की मदद के बगैर खुद अपने कपड़े तक नहीं पहन सकते। ओह वाओ, मतलब चलना फिरना तो फिर बहुत दूर की बात होगी। बिल्कुल, चलना फिरना तो दूर, उनकी सांस उखड़ी उखड़ी सी है और उंगलियां गठिया यानी आर्थराइटिस की वजह से इस कदर अकड़ी हुई हैं कि उन्हें देखकर दर्द का एहसास होता है। लेकिन कुछ बदल जाता है। हाँ, जैसे ही वो एक पियानो के सामने बैठते हैं ना, तो एक मौजज़ा होता है। उनकी झुकी हुई कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, उखड़ती हुई सांस अचानक हमवार और गहरी हो जाती है, सही। और वो अकड़ी हुई उंगलियां पियानो की कीज पर ऐसे दौड़ने लगती हैं जैसे वो किसी 90 साल के बीमार शख्स की नहीं, बल्कि एक 20 साल के नौजवान और सेहतमंद मूसीकार की हों। ये वाकई हैरानकुन है। है ना? ये कोई जादू नहीं था। ये दुनिया के अजीम तरीन सेलिस्ट पैब्लो कैज़ल्स की हकीकत थी। तो आज के इस गहरे मुताले में हम इंसानी जहन के इस हैरानीकुन मौजज़े को डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, आइए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वाकई एक ऐसी मिसाल है जो इंसानी अक्ल को दंग कर देती है। हम आम तौर पर यही समझते हैं कि कामयाबी, ताकत या हमारी जिस्मानी सेहत का इन्हिसार सिर्फ बाहरी हालात पर होता है। सही, जो बाहर हो रहा है वही हकीकत है। हाँ, लेकिन पैब्लो कैज़ल्स की इस कहानी से जो वाज़े होता है वो ये है कि असल कंट्रोल रूम हमारे अंदर है। अंदर है, राइट। आज हमारे पास जो मौज़ूआत हैं वो इसी अंदरूनी और बैरूनी राब्ते को समझने के हवाले से हैं। हम टोनी रॉबिन्स की मशहूर किताब अनलिमिटेड पावर और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP की बसीरत पर बात करेंगे। जबरदस्त। और साथ ही ये भी देखेंगे कि कहानी सुनाने का फन यानी स्टोरी टेलिंग का 3A रूल क्या है, और यहाँ तक कि हमारी उर्दू ज़बान की इस्लाह और इमला हमारी हकीकत को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी को इत्तेफाक तो नहीं होती, ये इस बात पर मबनी है कि इंसान अपने ज़हन, अल्फाज और कहानियों को किस तरह इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले इस अंदरूनी दुनिया पर आते हैं। जी। हमने पाब्लो कैसाल्स की मिसाल तो ले ली, लेकिन आखिर पियानो के सामने बैठने से उनके जिस्म के अंदर अचानक ऐसा क्या बदल गया था? डॉक्टर सैम की तहकीक और NLP इस बारे में क्या कहती हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमारा जहन और हमारा जिस्म दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही निज़ाम का हिस्सा है। अच्छा, यानी दोनों कनेक्टेड हैं? बिल्कुल। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग दरअसल वर्बल और नॉन वर्बल जबान को मुनज़्ज़म करके जहन को रीप्रोग्राम करने का नाम है। सही। जब हम पैब्लो कैसाल्स को देखते हैं तो ज़ाहिरी हालात ही सब कुछ नहीं थे। जब वो पियानो के सामने बैठे तो उनका ज़हनी तसव्वुर इस कदर ताकतवर था कि उसने उनकी जिस्मानी हालत को बदल दिया। टोनी रॉबिन्स इसे स्टेट कहते हैं, ज़हनी और जिस्मानी कैफियत। स्टेट? अच्छा। हाँ, इंसान के नताइज इसी स्टेट का नतीजा होते हैं। ये सुनने में वाकई हैरानकुन है, लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक बड़ी बुनियादी उलझन पैदा हो रही है। मैं इसे एक तशबीह से समझने की कोशिश करता हूँ। जी, बताएं। क्या हमारा जहन वाकई एक जूक बॉक्स की तरह है, यानी जहाँ हमने अपनी मर्जी का बटन दबाया और फौरन अपना मनपसंद जज्बाती गाना बजा लिया? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मेरा पुशबैक ये है कि अगर एक इंसान शदीद परेशान है या फिजिकली थका हुआ है, तो क्या सिर्फ अपनी जिस्मानी हालत या पोस्चर बदलने से वो फौरन खुश हो सकता है? ज़हन को इस बात पर यकीन दिलाने के लिए कुछ और भी तो चाहिए होगा ना? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। देखें, ज़हन बिल्कुल एक जूक बॉक्स की तरह काम कर सकता है, लेकिन एक शर्त है। उस जूक बॉक्स में गाने पहले से रिकॉर्ड होने चाहिए। हाँ, मतलब पहले से मौजूद हों। हाँ, उन गानों का बटन्स के साथ एक मजबूत कनेक्शन होना चाहिए। पाब्लो कैसाल्स ने जब पियानो देखा तो उन्होंने सिर्फ पोस्चर नहीं बदला, उन्होंने अपनी जिंदगी के 80 साल उस पियानो के सामने एक अजीम फनकार के तौर पर गुजारे थे। राइट, तो उस पोस्चर के साथ उनकी ताकतवर यादें जुड़ी हुई थीं। ठीक इसी तरह उनका अपने फन पर यकीन इस कदर पुख्ता था कि जहन ने फौरन जिस्मानी ताकत को जगा दिया। ज़ाहिरी हालत नहीं, बल्कि ज़हनी तसव्वुर इंसान की असली ताकत को जगाता है। तो इसका मतलब है कि अगर पोस्चर और अंदरूनी कैफियत इतनी अहम है, तो जब वाकई कोई बड़ा हादसा आता है तो क्या होता है? आपका मतलब है जब बाहर की दुनिया में वाकई कोई शदीद परेशानी हो? हाँ, जब दुख सिर्फ जहन की बनावट ना हो,
بلکہ ایک تلخ حقیقت ہو، اس وقت انسان کا ذہن اسے کیسے برداشت کرتا ہے؟ اس کی بہترین مثال ٹونی رابنس کی اپنی زندگی کی ایک کہانی ہے۔ یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے جب ان کی عمر صرف 11 سال تھی۔ اچھا، امریکہ میں تھینکس گیونگ کا دن تھا۔ گھر میں کھانا بالکل نہیں تھا اور والدین کی آپس میں بہت سخت لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ فاقے کی وجہ سے لڑائی؟ جی، ماحول شدید تناؤ کا شکار تھا۔ پھر اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک اجنبی ان پکا ٹرکی اور بہت سارا کھانا لے کر سامنے کھڑا تھا۔ واو، یہ تو کسی معجزے جیسا ہے اس خاندان کے لیے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن کہانی یہاں پلٹ گئی۔ ٹونی کے والد نے اپنی انا یعنی ایگو کی وجہ سے اس کھانے کو لینے سے سختی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہم خیرات نہیں لیتے۔ اچھا، حالانکہ گھر میں کھانا نہیں تھا۔ بالکل، مگر اس اجنبی نے دروازے پر پاؤں رکھ دیا اور کہا، اپنی انا کی وجہ سے اپنے خاندان کو تکلیف میں مت ڈالیں۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی اس اجنبی نے۔ ہاں، والد نے کھانا تو لے لیا، مگر اس دن کے بعد وہ خاندان چھوڑ کر چلا گیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، واقعہ ایک ہی تھا، مگر اس نے ٹونی اور ان کے والد کو دو بالکل مختلف راستوں پر ڈال دیا۔ صحیح کہا، کیونکہ ٹونی بتاتے ہیں کہ ہر انسان ہر لمحے 3 فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا فیصلہ، کس چیز پر توجہ دی جائے؟ فوکس۔ ہاں، والد کی توجہ اس پر تھی کہ وہ خاندان کو کھانا نہیں کھلا سکا، جبکہ ٹونی کی توجہ اس پر تھی کہ کھانا آ گیا ہے اور امید باقی ہے۔ رائٹ، ایک ہی واقعے کے دو الگ رخ۔ پھر دوسرا فیصلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ والد کے نزدیک وہ ناکام تھا، ٹونی کے نزدیک دنیا میں ہمدردی موجود تھی کیونکہ اجنبی لوگوں کو بھی ان کی فکر تھی۔ اور تیسرا فیصلہ ہوگا کہ اب کرنا کیا ہے، ایکشن کیا لینا ہے۔ بالکل، والد نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، مگر ٹونی نے ایکشن لیا۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں 2 خاندانوں کو کھانا کھلایا اور آگے چل کر دسیوں لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یہ تو کمال ہے۔ اسے ٹونی رابنس کا الٹیمیٹ سکسیس فارمولا کہتے ہیں، رائٹ؟ جی، اپنا مقصد جانو، ایکشن لو، نتائج کو دیکھو، اور جب تک کامیابی نہ ملے اپنی حکمت عملی لگاتار بدلتے رہو۔ صحیح۔ تو چلیں یہاں سے ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے اندر کی دنیا تو سیٹ کر لی، لیکن جب انسان اپنے اندر کے فیصلوں کو ٹھیک کر لیتا ہے تو وہ اپنی اس کامیابی کو دوسروں تک کیسے پہنچاتا ہے؟ اس کے لیے باہر کی دنیا سے رابطہ ضروری ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہانی سنانے کا فن، سٹوری ٹیلنگ۔ ہاں، اس حوالے سے سمیر آبرو کا 3A رول بڑا مشہور ہے۔ جی، 3A رول۔ پہلا اے ہے آتھینٹسٹی، یعنی اصلیت۔ کہانی میں جذبات شامل ہونے چاہیے، اگر نقل بھی کرنی ہے تو عقل سے کرنی چاہیے۔ یعنی ایسی کہانیوں جس سے انسان خود ریلیٹ کر سکے۔ بالکل۔ دوسرا اے ہے ایڈ اے ٹویسٹ، یعنی کہانی میں نیا رخ ڈالنا۔ جیسے تاش کا کھلاڑی سب سے اہم چال آخر کے لیے رکھتا ہے نا، ویسے ہی کہانی کا سسپینس اینڈ تک رکھنا چاہیے۔ اچھا، اور تیسرا ایک ہے تیسرا ہے ایمیٹ رائٹ۔ صحیح ہدف، ہاں، یعنی اپنی آڈینس کی دلچسپی کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ سننا کیا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ کہانی کتنی فٹ آتی ہے، وہ جس کی شرٹ پر صبح صبح کافی گر گئی تھی، ہاں، وہ پریشان ہو کر قریبی سٹور میں گئی اور نیا ٹاپ لیا۔ اور جب اس نے وہ پہنا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اپنی دوست کو جب یہ کہانی سنائی تو اس نے ٹویسٹ آخر میں بتایا۔ ہاں، اس نے بتایا کہ نیا ٹاپ چھوٹے سائز کا تھا، یعنی اس نے واقعی وزن کم کر لیا تھا۔ اور یہ کہانی اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ اس کی دوست کو خود وزن کم کرنے اور فٹنس میں دلچسپی تھی۔ ایم اٹ رائٹ۔ بالکل۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ہر حقیقی کہانی میں ٹویسٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہماری زندگی کی کہانیاں بناوٹی نہیں لگنے لگیں گی؟ ایک سچی کہانی اور ایک بناوٹی سسپنس کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ دیکھیں، ٹویسٹ کا مطلب جھوٹ بولوا نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ معلومات کو تھوڑا روک کر صحیح وقت پر پیش کیا جائے۔ کرن کی کہانی میں اس کا وزن کم ہونا ایک حقیقت تھی، اس نے بس اس سچ کو آخر تک چھپا کر رکھا تاکہ اثر زیادہ ہو۔ اچھا، یعنی فیکٹس وہی رہیں گے، بس ترتیب بدلنی ہے۔ ہاں، اگر آتھینٹسٹی کا پہلا اصول ٹھیک ہو تو کہانی سچی ہی رہتی ہے۔ صحیح۔ تو اب آتے ہیں ایک اور اہم نقطے پر۔ ایک بہترین کہانی اس وقت اپنا اثر کھو دیتی ہے جب الفاظ کا چناؤ غلط ہو یا ان میں ہمدردی نہ ہو۔
یہ تو ہے، زبان کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے طالب الہاشمی کی مشہور کتاب اصلاح تلفظ و املا کا ذکر کیا گیا ہے، جو 154 صفحات پر ہے۔ ہاں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے تو زبان بگڑ رہی ہے۔ بالکل، اس کی ایک بڑی عام مثال ہے لفظ عوام۔ ہم لوگ اکثر اسے مؤنث یعنی فیمنن بنا دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں عوام پریشان ہے۔ جبکہ اصل میں یہ مذکر اور جمع ہے، رائٹ؟ جی، صحیح جملہ ہوگا عوام کو مہنگائی نے پیس کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو الفاظ صرف قواعد ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ دوسروں کی ذہنی حالت بدلنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دوسروں کی حالت بدلنے کے لیے کیسے؟ اسے ہم ایکسٹرنل NLP کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ٹاک پیل AI نے حوصلہ افزائی کے کچھ اثر انگیز جملے بیان کیے ہیں۔ جب کوئی پریشان ہو تو اسے کہنا آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یا یہ کہنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بالکل، کسی کو دلاسا دینا کہ مشکل وقت گزر جائے گا، یا کسی کی خوشی میں شامل ہو کر کہنا بہت بہت مبارک ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے سامنے والی کی رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ جی، جس طرح NLP خود کو امپاور کرتا ہے، یہ ہمدردانہ الفاظ دوسروں کو طاقت دیتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارا نروس سسٹم ہماری توجہ کے 3 فیصلے، ایک اچھی کہانی کی بنیاد اور ٹھیک اور ہمدردانہ الفاظ کا چناؤ، یہ سب مل کر اس انلیمیٹڈ پاور کا راستہ کھولتے ہیں جو کامیابی کو یقینی بناتی ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری حقیقت صرف ہمارے ذہن کی بنائی ہوئی تصویر ہے اور الفاظ اس حقیقت کو شکل دیتے ہیں، صحیح۔ تو ذرا سوچئے، اس وقت آپ کا ذہن خاموشی سے آپ کو ایسی کون سی کہانی سنا رہا ہے جو بالکل فرضی ہے، جو آپ کی اصلی طاقت اور کامیابی کو باہر آنے سے روک رہی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ہم ملیں گے اگلے مطالعے میں۔ خدا حافظ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.